بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت خضر علیہ السلام اور آب حیات کا واقعہ۔ تو برائے مہربانی یہ واقعہ سننے سے پہلے میرے چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آب حیات پی کر امر ہونے کی خواہش میں انسان نے برسوں سے اپنی جستجو رکھی ہوئی ہے۔ آب حیات کا تصور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے معروف ہوا ہے۔ امام حجر عسقلانی کی کتاب حیات حضرت خضر کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا تھا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اس روایت کی وجہ سے صدیوں سے لوگ آب حیات کا چشمہ تلاش کر رہے ہیں اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مذہبی رہنما مفتی محمد شبیر قادری کا اس حوالے سے کہنا ہے، اس بارے میں اختلاف ہے، بعض لوگ تو اس کو افسانے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آب حیات کا تذکرہ نہ تو کلام اللہ کی کسی آیت میں ہے اور نہ ہی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی روایت میں ہے۔ البتہ کچھ مفسرین نے سورۃ کہف کی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے آب حیات کے بارے میں بات کی، جن میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سفر کا تذکرہ ہے۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی تفسیر خزائن العرفان میں سورۃ کہف کی آیت نمبر 86 تا 98 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ آب حیات کے چشمے پہ پہنچ گئے اور ان کا پانی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ علیہ السلام جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ علیہ السلام ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسے نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے، جیسے کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا اور درجائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کو گرد اپنی فوج کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف بھی ایمان ہو گئے، کچھ آپ علیہ السلام کی فوج کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ اسی طرح تفسیر خازن میں امام علاء الدین علی بن محمد نے اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس جمہوری علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ تو پیارے دوستو، امید ہے آپ کو پیاری سی کہانی پسند آئی ہوگی۔ تو برائے مہربانی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی میرے چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔